اگر ہم بھی ایسے ہی غفلت کے نیند سوتے رہ گئے تو ہم بڑی دور چلے جائیں گے. ہم کافروں کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. ہم بہت بڑے مظلوم بن جائیں گے, ہمارے پر ظلم ڈھائے جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام جو ہے وہ پھر اوپر چلا جائے, ہم وہی مقام واپس لیں جو 313 والا تھا, ہم وہی مقام لیں جو بدر کے اندر موجود تھا, ہم وہی مقام لیں مسلمانوں کے جو تبوک کے اندر موجود تھا, ہم وہی مقام واپس لیں جو حنین کے اندر موجود تھا. پھر ہمیں یک جان ہو کر کافروں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. میں نے کہا وہی یورپین لوگ جو یہودیوں کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے, آج وہ کی حمایت کر کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے گے. اگر ہم موجودہ حالات ہی دیکھ لیں, فلسطین کے موجودہ حالات ہی دیکھ لیں, وہ ہماری بیٹیاں گئیں, وہ ہمارے بیٹے گئے, وہ ہمارے بھائی گئے, ہماری مائیں گئے, بہنیں گئے, مظلوم گئے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی قصور نہیں ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ 1943 کے اندر ان یہودیوں کو انہوں نے پناہ دی تھی. صرف فلسطینیوں کا قصور یہ ہے کہ اپنا یہودی لوگ در بدر یورپ کی دہلیزوں پہ جاتے رہ گئے, امریکہ گئے, انگلینڈ گئے, ہر جگہ پہ پہنچے, لیکن ان کافروں نے دھتکار دیا کہ ہم تمہیں جگہ نہیں دینے والے. لیکن پھر یہ اپنی کشتیوں پر لکھ کر جاتے رہ گئے کہ ہمیں کسی نے بھی جگہ نہیں دی رہنے کے لیے. فلسطینیوں کا رحم آ گیا, مسلمانوں کا رحم آ گیا, پناہ دے دی کہ آؤ یہاں پہ رہو. آج یہی فلسطینی اپنا مظلوم ہو چکے, ظلم کا شکار ہو چکے. ان لوگوں کے ہاتھوں جن لوگوں کو پناہ دی گئی تھی, جن لوگوں کو جگہ دی گئی تھی, اسرائیلیوں کو, آج وہی ظالم بن گئے, آج وہی قاتل بن گئے. میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں, 57 اسلامی ممالک گئے, کہاں گئے وہ, کہاں گئے وہ؟ طاقت بھی گئے, سب کچھ گئے, ایٹمی طاقت بھی گئے, بم بھی موجود ہے یار, سب کچھ گئے. اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے حکمران اور جن کے پاس یہ طاقت موجود ہے, افواج موجود ہے, بم بھی موجود ہے, راکٹ موجود ہے, یا میزائل بڑے بڑے موجود ہیں, ٹینکر موجود ہیں, بڑی اپنے دنیا کے طاقتور فوج بھی موجود ہے, وہ بھی کہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں, ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. اگر وہ بھی کہیں کہ ہم صرف مذمت کرتے ہیں, میں نے کہا مذمت تک اب بات نہیں رہ گئی, بات آگے چلی گئی. جہاد کا اعلان کرو, جہاد کا اعلان کرو, جہاد کیا جائے. اب اس کی زد میں ہم بھی آ سکتے ہیں, تو وہ تو قتل ہو رہے تھے, ان کو مارا جا رہا تھا, ظلم کیا جا رہا تھا. اے مسلمانوں, مسلمان تو ایک ہاتھ ہوتا ہے, ایک بازو ہوتا ہے, ایک زبان ہوتا ہے, ایک جسم ہوتا ہے. جسم کے کسی حصے پر تکلیف ہو تو محسوس کرتا ہے. ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی تھی, وہ چل رہا تھا, مر رہا تھا, کٹ رہا تھا, ظلم کیا جا رہا تھا, اس کو جلایا جا رہا تھا, بمباری کی جا رہی تھی. دوسرے مسلمان کہاں سو رہے تھے؟ یہ کل ہمیں بھی سوال ہو سکتا ہے. اگر آج ہم فلسطین کے لیے نہ اٹھے نا, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز نہ اٹھائی, رب کعبہ کی قسم, سال 2 سال 10 سال گزر جانے دیں, ہم اگر اسرائیل کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. آج وقت ہے پاکستان کے پاس, آج وقت ہے مسلم ممالک کے پاس کہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, بیت المقدس کو بچا لیں. اگر یہ بچ گیا تو ہمارا مکہ بھی بچ جائے گا, مدینہ بھی بچ جائے گا. اگر ہم بھی ایسے ہی غفلت کے نیند سوتے رہ گئے تو ہم بڑی دور چلے جائیں گے. ہم کافروں کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا, ہم بہت بڑے مظلوم بن جائیں گے, ہمارے پر ظلم ڈھائے جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام جو ہے وہ پھر اوپر چلا جائے, ہم وہی مقام واپس لیں جو 313 والا تھا, ہم وہی مقام لیں جو بدر کے اندر موجود تھا, ہم وہی مقام لیں مسلمانوں کے جو تبوک کے اندر موجود تھا, ہم وہی مقام واپس لیں جو حنین کے اندر موجود تھا, پھر ہمیں یک جان ہو کر کافروں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. میں نے کہا وہی یورپین لوگ جو یہودیوں کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے, آج وہ کی حمایت کر کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے گئے. میں نے کہا مسلمانوں تم کہاں سو گئے, آج تو تم فلسطین کے ساتھ حمایت کا صرف اعلان کر رہے ہو. میں نے کہا تم نے کوئی ایسا ریاکشن کیا کہ نہیں جو اسرائیل فلسطین پر کر رہا ہے. اگر تم ایک دن بھی کر لیتے, اپنے ٹینکر کی سڑکوں پر نکال لیتے, اپنے جنگی طیارے کے ہوا میں اڑا دیتے, ان کو پتہ چل جاتا مسلمان ایک جان کھو چکے ہیں. جس طرح ہم کافر ایک ملت بن چکے ہیں, مسلمان بھی ایک ملت بن چکے ہیں. اب ہمیں مسلمانوں کو چھیڑنا نہیں ہے, اگر چھیڑیں گے تو ہمیں پاکستان سے بھی حملہ کیا جائے گا, فلسطین سے بھی حملہ کیا جائے گا, حماس سے بھی حملہ کیا جائے گا, لبنان سے بھی حملہ کیا جائے گا, عراق سے بھی حملہ کیا جائے گا, ہر جگہ سے ہمیں حملہ کیا جائے گا. ہم صفحہ حادثے سے مٹ جائیں گے. وجہ کیا ہے کہ وہ 60-70 لاکھ کی آبادی ہونے کے باوجود اتنے زیادہ مسلمانوں پر حاوی ہو چکے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہماری حص مر چکی ہے. فلسطینی وہ جو 70 سال سے ظلم کے چکی میں پس رہ گئے ہیں, ان کو اب یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے
کہ انسانیت کا خیال رکھا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، عورتوں کو نہ مارا جائے، انسان کا خیال رکھا جائے۔ میں نے کہا جملے یہ نہیں بنتے تھے، جملے یہ بنتے تھے کہ اسرائیلیوں خبردار، اگر تم نے فلسطین پر حملہ کیا تو ہم پاکستان سے حملہ تمہارے اوپر کریں گے اور صفحے سے مٹا دیں گے۔ اور خدا کی قسم پاکستان کے پاس ایسی طاقت موجود ہے، ساری فوج نہیں 7-8 طیارے چلے جائیں، 7-8 میزائل پھینک دو، یہ صفحے سے اسرائیل مٹ سکتا ہے، لیکن بات کرنے کی گئے۔ جب نہ کرنے پہ آئے تو پھر لاکھوں کی فوج بھی ہو، کروڑوں کی فوج بھی ہو، بات نہیں بن سکتی۔ بات کرنے پہ آ جائے تو 313 بھی غالب آ جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ملت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔